अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है जनवरी की 20 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आज के इस खुसूसी बुलेटिन का आगाज करते हैं अमेरिका के मुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी से। आज वाशिंगटन में मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हो रही है। वह अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से दूसरी बार सदारती मनसब संभाल रहे हैं। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ नायब सदर डीजे वैंस भी अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। वाशिंगटन में इंतहाई सर्द मौसम की वजह से हलफ बर्दारी की यह तकरीब रिवायती तौर पर कांग्रेस की इमारत के बाहर मुनक्किद होने के बजाय बिल्डिंग के अंदर मुनक्किद हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर सन 2024 के इलेक्शन में डेमोक्रेट उम्मीदवार और नायब सदर कामला हैरिस को शिकस्त दी थी। ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब यूएस कैपिटल के रोटंडा हॉल में हो रही है। ये तकरीब इससे कबल कैपिटल बिल्डिंग के बाहर खुले मैदान में होना थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्के थी। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 11:47 पर अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। वो अमेरिका के 47वें सदर हैं और इसी मुनासबत से उनकी हलफ बर्दारी के लिए इस वक्त का इंतखाब किया गया है। अमरीकी सदूर की हलफ बर्दारी कई तकरीबात और रिवायात का मजमुआ होती है और इसी मुनासबत से पीर को भी हलफ बर्दारी की मरकजी तकरीब के अलावा वाशिंगटन डीसी में कई इवेंट्स मुनक्किद होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से एक मरतबा फिर व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, जो एक तारीखी वाकया है। इससे पहले वो सदर 2016 से 2020 तक अमेरिका के 45वें सदर के मनसब पर फाइज रह चुके हैं। इस तमाम अरसे में उनकी शख्सियत और नजरियात ने रिपब्लिकन पार्टी पर गहरे नुकूश छोड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सदारती इंतखाबात में उनकी दोबारा कामयाबी से अमेरिकी वोटरों ने उन्हें एक बेमिसाल और ताकतवर मैंडेट दिया है। उन्होंने 2 बार अमेरिका के सदर की हैसियत से अपने इंतखाब पर अमेरिकी आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं हर शहरी से कहता हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपके खानदान और आपके मुस्तकबिल के लिए, और जब तक मेरे जिस्म में एक सांस भी बाकी है, हर रोज मैं आपके लिए जिद्दोजहद करूंगा। उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि उनके बकौल हम अमेरिका को मजबूत, महफूज और खुशहाल न बना दें, जिसके हकदार हमारे बच्चे हैं और जिसके आप हकदार हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नौमुंतखब नायब सदर जेडी वैंस भी आज अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। उनकी परवरिश अमेरिकी रियासत ओहायो के एक सनती कस्बे में हुई। उन्होंने आईवी लीग कहलाने वाले अमेरिका के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक में तालीम हासिल की और आज 20 जनवरी को इलेक्शन जीतने वाले सियासतदान जेडी वैंस जब अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे तो 40 साल की उम्र में अमेरिका के तीसरे कम उम्र तरीन नायब सदर होंगे। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी से कबल इतवार की शब वाशिंगटन डीसी के कैपिटल वन एरिना में विक्ट्री रैली मुनक्किद की गई। रैली में रिपब्लिकन पार्टी के हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। विक्ट्री रैली में डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस समेत एलन मस्क ने भी खिताब किया। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों से खिताब में कहा कि वो सदारत संभालने के बाद पहले ही दिन इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। सदारत का हलफ उठाने से एक रोज कबल इतवार की शब अमरीकी दारुल हुकूमत के वाशिंगटन एरिना में
اپنے حامیوں کی بڑی تعداد سے خطاب میں انہوں نے صدارتی الیکشن کی انتخابی مہم میں کیے گئے وعدے کو تیزی سے پورا کرنے کا عندیہ دیا۔ امریکی خاتون اول بننے والی میلانیا ٹرمپ سن 2016 میں اپنے شوہر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلی بار صدر بننے کے بعد لائم لائٹ میں آئیں۔ ان کی پیدائش یورپی ملک سلوینیا کے شہر نومستو شہر میں ہوئی۔ میلانیا کالج میں ڈیزائن کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں، پھر انہوں نے اسے روک کر یورپ میں ماڈلنگ شروع کی۔ 1990 کی دہائی میں ان کی کامیابی انہیں امریکہ لے آئی اور امریکہ کے منتخب نائب صدر جے ڈی وینس کی اہلیہ اوشا وینس امریکہ کی اگلی خاتون دوم ہوں گی۔ جے ڈی وینس کی حلف برداری کے بعد ییل یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ اوشا اب تک کسی بھی امریکی نائب صدر کی پہلی جنوبی ایشیائی نژاد امریکی اہلیہ بن جائیں گی۔ اوشا وینس ایک وکیل اور بھارتی تارکین وطن کی بیٹی ہیں۔ وہ نائب صدر کی اہلیہ کے طور پر ایک تاریخی کردار سنبھالنے والی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار نومنتخب صدر غیر ملکی رہنماؤں کا خیر مقدم ایک ایسے موقع پر کریں گے جو امریکہ میں اقتدار کی پرامن منتقلی جیسی سیاسی روایات میں سے ایک ہے۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ اور قدامت پسند عالمی رہنماؤں ارجنٹائن کے صدر جیویر میلی اور اطالوی وزیر اعظم جورجیا میلونی کو اپنی حلف برداری تقریب میں مدعو کیا ہے۔ شی نے اپنے نائب صدر کو اپنا نمائندہ بنا کر اس تقریب میں شرکت کے لیے بھیجا ہے۔ اس سے قبل کسی بھی سربراہ مملکت نے اس موقع پر امریکہ کا سرکاری دورہ نہیں کیا ہے۔ اور آئیے اب اسرائیل حماس جنگ بندی کی تازہ ترین صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان پیر کو جنگ بندی قائم ہے۔ جنگ بندی اتوار کی دوپہر کے قریب شروع ہوئی اور چند گھنٹے بعد ریڈ کراس کا ایک قافلہ حماس کی تحویل میں موجود یرغمالیوں رومی گونن، ایملی ڈاماری اور ڈورون اسٹین بریکر کو بحفاظت اسرائیل واپس لے آیا۔ آج پیر کی صبح اسرائیل نے 90 فلسطینی قیدیوں اور نظر بندوں کو رہا کیا۔ بڑی بسوں میں انہیں مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے باہر اسرائیل کی ایک اوفر جیل سے لے جایا گیا۔ فلسطینیوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور جشن منایا۔ حماس کے مطابق اسرائیل نے 90 فلسطینی قیدیوں اور نظر بندوں کو رہا کر دیا ہے، جن میں تمام خواتین اور نوعمر ہیں، جبکہ سینکڑوں مزید افراد کی رہائی متوقع ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے لیے اشیاء خوردونوش کی شدید ضرورت والی اشیاء کی فراہمی میں اضافہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ روزانہ 150 ٹرک خوراک لانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ ان فلسطینی شہریوں کی مدد کی جا سکے جو لڑائی میں تابحال ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 18 لاکھ سے زیادہ افراد کو ہنگامی پناہ کی ضرورت ہے۔ جنگ بندی امریکہ، مصر اور قطر کی قیادت میں مہینوں کے مذاکرات کے بعد عمل میں آئی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بات چیت میں شدت آئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی سبکدوش ہونے والی اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ دونوں کی ٹیموں نے ٹرمپ کے پیر کی حلف برداری سے پہلے معاہدے پر زور دیا تھا۔ انسانی حقوق کے علمبردار آن جہانی مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے نظریات و خیالات اور ان کی یاد کو آج ایک ایسے دن منایا جا رہا ہے جب نئے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی دوسری تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اس موقع پر شہری حقوق کے رہنماؤں کے ملے جلے جذبات ہیں، لیکن کنگ کے اپنے خاندان سمیت بہت سے رہنما اسے ایک نئے سیاسی دور میں شہری حقوق کو آگے بڑھانے اور دوبارہ توجہ دینے کا موقع سمجھتے ہیں۔ چین کی کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن ٹک ٹاک نے کہا ہے
کہ وہ امریکہ میں اپنی سروسز بحال کر رہی ہے۔ ٹک ٹاک نے اتوار کو امریکہ میں اپنی سروسز دوبارہ بحال کی ہیں۔ اس سے ایک روز قبل یہ سروسز بند کر دی گئی تھیں۔ ویڈیوز شیئرنگ ایپلیکیشن کا یہ اقدام امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں ٹک ٹاک پر وفاقی قانون کے تحت پابندی پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنی صدارت کے پہلے دن اس پابندی کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت روک سکتے ہیں۔ بھارت کی ریاست اڑیسہ کے ایک ساحل پر ریت پر آرٹ بنانے والے آرٹسٹ سدرشن پیٹنائک نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پورٹریٹ بنایا ہے۔ 47 فٹ کے اس فن پارے پر امریکہ کا جھنڈا بھی نمایاں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔